اگر آپ کے یا آپ کے کسی عزیز کے پاؤں میں کمزوری ایسی کہ وہ لٹکنا شروع ہو گیا ہو، جسے ہم فٹ ڈراپ کہتے ہیں، واقع ہو رہی ہے، یا پھر آپ کے نگلنے میں یا بات چیت کرنے میں کمزوری آتی جا رہی ہو آہستہ آہستہ، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے۔ میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کے شروع میں جن علامات کا میں نے ذکر کیا وہ ایک بیماری کی ہیں جسے ہم ALS یعنی کہ ایمایوٹروپک لیٹرل سکلیروسس بھی کہتے ہیں اور موٹر نیورون ڈیزیز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمارے پٹھوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے نسوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نسیں یا تو دماغ میں شروع ہوتی ہیں یا پھر حرام مغز میں، اور جس جگہ پہ وہ نسیں شروع ہوتی ہیں وہاں پہ ایک خلیہ یا سیل ہوتا ہے جس کو ہم موٹر نیورون کہتے ہیں۔ اس بیماری ALS میں آہستہ آہستہ وہ موٹر نیورونز فوت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 3 سے 4 سال کے اندر وہ ویکنس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ سانس کے پٹھوں میں بھی کمزوری آ جاتی ہے اور نگلنے کے پٹھوں میں بھی کمزوری آ سکتی ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر واقع ہو جائیں تو مریض کیسی مشکل میں آ سکتا ہے۔ سانس رک سکتا ہے، سانس لینے میں شدید دقت واقع ہو سکتی ہے، نگلنے کی کمزوری کی وجہ سے جو بھی غذا یا پانی ہم لوگ نگلیں گے وہ سانس کی نالی میں جا سکتا ہے اور وہ نمونیا یا انفیکشن کر سکتا ہے۔ ALS ایک نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے، یعنی کہ اس میں آہستہ آہستہ عموماً موروثی وجوہات سے موٹر نیورونز جو کہ یعنی نرو سیلز ہوتے ہیں وہ فوت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ دوبارہ سے جسم ان کو جنریٹ نہیں کر سکتا۔ 70 سے 80% کیسز میں یہ بیماری ایک علامت سے شروع ہوتی ہے جس کو ہم فٹ ڈراپ کہتے ہیں، یعنی کہ بغیر درد کے آہستہ آہستہ بندے کا پاؤں لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پاؤں بھی ٹانگ کے ساتھ اٹھے، پاؤں کمزوری کی وجہ سے لٹکا رہتا ہے اور اس کو ہم فٹ ڈراپ کہتے ہیں، اور زیادہ تر ALS کے پیشنٹس اس طرح نیورولوجی کلینک میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ جو دوسری کامن طریقہ اس بیماری کے ظاہر ہونے کا ہے وہ نگلنے کی یا بول چال کی کمزوری سے ہے، جس کو ہم ڈسفیجیا اور ڈس آرتھریا کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ اس بیماری کے ظاہر ہونے کا جو کہ کافی ان کامن ہے وہ ہاتھ کی ویکنس سے ہے، یعنی ریسٹ، ہماری کلائی کی ویکنس سے۔ ایک اور مشہور علامت جو اس بیماری میں ہو سکتی ہے اس کو ہم سوڈو بلبر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض بلا وجہ ہنسنا یا رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی مریض کو ہنسنا یا رونا آ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو عموماً ڈاکٹر نوٹس کرتا ہے کلینک میں لیکن مریض بھی کبھی کبھی اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ پٹھے خود بخود جلد کے نیچے پھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ پٹھے خود سے جو ہے نا وہ ٹوچنگ کر رہے ہیں، اور یہ آپ عموماً جو کہ پتلے لوگ ہوں ان میں دیکھ سکتے ہیں، جن کی جلد کے نیچے بہت سی چربی ہو، یہ چیز ان لوگوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ اگر آپ میں خدا نخواستہ یا آپ کے کسی عزیز میں اس طرح کی علامات موجود ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ ڈاکٹر نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشین ہے۔ ایک ایکسپرٹ نیورولوجسٹ آپ کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ ALS یا موٹر نیورون ڈیزیز ہے، لیکن اپنی تشخیص کو کنفرم کرنے کے لیے نیورولوجسٹ عموماً ایک ٹیسٹ کراتا ہے جس کو ہم نرو کنڈکشن اسٹڈی الیکٹرومایوگرافی کہتے ہیں۔ ALS کے مریضوں کا علاج ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم کی اپروچ سے کیا جاتا ہے۔ ٹیم کا لیڈر نیورولوجسٹ ہوتا ہے اور وہ دوائیں بھی تجویز کرتا ہے جن سے اس بیماری کے بڑھنے کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے۔ دیگر ماہر جن کا اس بیماری کے علاج میں رول ہے ان میں گیسٹرو انٹرولوجسٹ، اس کے علاوہ پلمونالوجسٹ یعنی کہ چیسٹ اسپیشلسٹ، فزیو تھراپسٹ، آکیوپیشنل تھراپسٹ، سولو تھراپسٹ، یہ سب بھی اس ملٹی ڈسپلنری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ عموماً ALS یا موٹر نیورون ڈیزیز کے مریضوں کا پروگنوسس یعنی کہ جو ایکسپیکٹڈ ان کا صحت ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو بہت سی دفعہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے جس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بہت سے ایسے مریضوں میں کریمپس پڑتے ہیں یعنی کہ کڑل پڑتے ہیں جس سے کافی زیادہ مریض کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس چیز کا بھی علاج ممکن ہے۔ آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو ALS ہے
تو یہ ایک مشکل بیماری ہے جس میں بہت سی دفعہ دوا سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ اپنے مریض سے پیار محبت کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو اچھی غذا پرووائڈ کرنا ہے، اس کو بر وقت کیئر پرووائڈ کرنا ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا رویہ دواؤں سے بھی آگے چلا جاتا ہے مریض کی بہتری کرنے میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کی اویئرنیس اور نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اٹس ڈاکٹر سائننگ آف فار ناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔